السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے موت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اسے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکال دی جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال کا نکالنا۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے کے دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ اور درد اور آرام اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر ہو تو اس طرح کہ ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے، اور یہ تین سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھو دیے جاتے ہیں اور جنت کے کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، اور تیسرے سوال کے جواب میں بھی یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور قبر اس پر تنگ کر دی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈھستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کے بچھونے بچھو دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرمی لو آتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی فصلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک
عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پچھم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایسی معمولی باتیں جن سے بچ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہ کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کے ہماری اس خاص رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔